السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک دفعہ پھر سیر پہ نکلے ہیں جمیرہ پارک کی۔ جمیرہ پارک کے بارے میں آپ کو میں پہلے پارٹ میں بتا چکا ہوں۔ یہ جمیرہ لیک ٹاورز کے پیچھے واقع ہے، شیخ زاید روڈ پہ۔ اس میں 9 ڈسٹرکٹ ہیں، ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، یا ہم پنجابی میں محلہ کہتے ہیں، محلہ کہہ لیں۔ اس کو 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ڈسٹرکٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں ولاز ہیں۔ یہاں صرف ولاز ہیں، ٹاؤن ہاؤسز اور یا رہائشی بلڈنگ وغیرہ نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت ڈیولپڈ ایریا ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں 1 یا 2 بچوں کے لیے پارک یا پلے گراؤنڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تقریباً 2 کنال 3 کنال کی کوٹھیاں ہیں یہاں پہ۔ اس کی سیر کرتے کرتے میں اس کی سیر بھی کرواؤں گا، اور اس کی سیر کرتے کرتے ہم جو موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ موضوع تھا ایران کے بارے میں۔ ایران کے بارے میں بات کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں نکل گئی، اور بات کرتے کرتے ہم پہنچے تھے کہ دجال بھی ایران سے ہی ظاہر ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ میں نے کیوں کہا کہ دجال ایران سے برآمد ہوگا۔ اس کی ایک منطقی وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے جانا چاہوں گا، تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے۔ یہودی قوم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب بھی آیا تھا کہ 12 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہودی وہی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، اور آج بھی یہودیوں میں صرف وہی 12 قبائل ہی ہیں، کسی قبیلے کا اضافہ نہیں ہوا، اور نہ ہی یہودی دنیا کا واحد مذہب ہے کہ کسی اور کو یہ اپنے مذہب میں قبول نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی مذہب ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو، کافر، سکھ، عیسائی، جو بھی ہو، اگر کوئی آدمی ان کے مذہب میں آنا چاہے تو وہ خوش دلی سے، عزت اور احترام سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن یہودی قوم یہ وہ مذہب ہے جو کسی اور کا اپنے مذہب میں استقبال نہیں کرتے، کیونکہ یہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیاری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم سب سے پیارے ہیں، تو ہم اعلیٰ ترین نسل سے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس سے یہ بنی اسرائیل کہلائے، اور یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس سے یہ یہودی کہلائے۔ اب ان کا اصل وطن تو اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل سعودی عرب سے اور ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، ایران سے دیکھیں، ہم ایران کے بعد عراق آئے گا،
نقشہ اگر آپ کھول کے اپنے سامنے رکھ لیں، ایران کے بعد عراق آئے گا، عراق کے بعد شام آئے گا، اور اگر اس طرف سے جائیں تو عراق کے بعد اردن آئے گا، اگر شام سے جائیں تو پھر ایران کے بعد عراق آ گیا، شام آ گیا، اور پھر لبنان آ گیا۔ تو اگر اردن سے جائیں تو عراق کے بعد اردن آ گیا اور پھر اسرائیل آ گیا۔ یہ تقریباً ہزاروں کلومیٹر دور کا علاقہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم سعودی عرب سے جائیں تو سعودی عرب سے بھی سب سے پہلے سعودی عرب خود ہزاروں کلومیٹر پر محیط ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ اس کے بعد اردن آئے گا اور اردن کے بعد پھر اسرائیل آئے گا۔ یہ ہزاروں کلومیٹر دور۔ اب اگر آپ سوچیں کہ یہ اسرائیل جو ہے، جو یورپ کے کنارے پر واقع ہے، جہاں سے یورپ ملتا ہے، ترکی اسرائیل کے بعد ترکی ہے۔ اصل میں اسرائیل جو ہے وہ افریقہ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، اور اگر ترکی کراس کریں تو یورپ بھی اسرائیل سے بہت نزدیک ہے۔ تو یہودیوں کا اصل وطن تو وہ تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ مدینہ جو لوگ گئے ہیں مدینہ پاک حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ صرف اور صرف سوائے کھجوروں کے اور وہاں کچھ نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ تو یہودی اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ پاک میں کیوں آئے تھے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ علماء کہتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ان کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ اسرائیل ایک سازشی اور شیطانی سوچ رکھنے والی قوم ہے، بہت چالاک اور بہت تیز ترار اور بہت ذہین یہ قوم ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں کیں، اپنے انبیاء کرام کے خلاف بھی سازشیں کیں، اور بہت ہی سازشی لوگ ہیں۔ وہ آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، قرآن پاک میں بھی سنا ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید بھی کیا۔ اونٹنی کا واقعہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، کوہ طور کا واقعہ ہو، بچھڑے کی پوجا کا واقعہ ہو، گائے ذبح کر کے اس کی بوٹیز کا گوشت کا واقعہ ہو، بہت سے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائے ہیں، وہ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے۔ مدینہ آنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر نبی نے قیامت کے بارے میں، دجال کے بارے میں، اور نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہر نبی پاک نے اپنی امت کو بتایا۔ اور علماء سے سنتے ہیں کہ بعض انبیاء نے خواہش بھی ظاہر کی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا۔ تو اسی طرح جب ان کے انبیاء کرام نے ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ آخری نبی ہوں گے اور وہ
مدینہ ان کا گھر ہوگا، یہ علاقہ، تو ان میں جو اچھے اور نیک بندے تھے وہ اس نیت سے اسرائیل سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے یہاں پہ ہم ان کے ہاتھ پہ ان کا کلمہ پڑھیں گے اور ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے، سو وہ اس نیت سے اسرائیل سے آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ ان کا آنے کا مقصد یہ تھا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو جو اچھے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جن پہ شیطان نے قبضہ کیا، شیطان کا وار کامیاب ہو گیا، انہوں نے دشمنی اختیار کی، اور وہ یہودیوں کی دشمنی، منافقت وغیرہ، وہ آپ علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ ان کو مدینہ پاک سے نکالا گیا، پھر وہ خیبر بھی آباد ہو گئے۔ پھر خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، پھر وہ خیبر سے بھی نکالے گئے، اور پھر وہ پوری دنیا سے ماریں کھاتے ہوئے، جوتے کھاتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ بھی ایک بہت لمبا موضوع ہے، اور انشاءاللہ کبھی کسی نہ کسی دوسری ویڈیو میں اس موضوع پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ یہ یہودی مدینہ میں کیوں تھے اور کیسے تھے۔ اب دوسری بات کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے بارے میں بھی بتایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ اس کو بتانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 رسولوں پر 4 آسمانی کتابیں نازل کیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ صرف قرآن پاک کا لیا۔ اس کا منطق ذہن میں یہ آتی ہے اور کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کتابوں کا حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، وہ اس لیے نہیں لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری کتابیں، جو کہ ہمارا یقین ہے کہ ساری کتابیں برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کو باقی رکھنا تھا اور اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا کہ سارے لوگ قرآن پاک پر ایمان لائیں، 4 مختلف کتابیں ہو جائیں تو ہر بندہ یہ کہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، یہ کتاب صحیح ہے، میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں مانتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی کتابوں کا ذمہ نہیں لیا۔ وہ اس لیے نہیں لیا کہ باقی کتابیں آخری کتابیں نہیں تھیں، ان کے بعد شریعت بھی آنی تھی اور کتاب بھی آنی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آپ اپنے ساتھ قرآن پاک بھی لے کر آئے، اور جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرا نبی آتا ہے، تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، دوسرا نبی اپنی شریعت کا اعلان کرتا ہے، کتاب کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ قرآن پاک لے کر آئے۔ تو قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا۔
کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہ رہے گی، اور قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی رہے گی۔ تو شیطان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے، اور شیطان کو کہا ہوا ہے کہ تو جو مرضی کوشش کر لے، جیسے بھی مرضی کر لے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے ورغلانے میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے ایسا کیا کہ شیطان نے باقی لوگوں کو ورغلا کے ان کی کتابوں میں تبدیلیاں کروا دیں، چونکہ ہر نبی نے یہ فرمایا تھا، اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ بہت بڑا فتنہ آئے گا، فتنہ دجال سے۔ تو ان کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، وہ کتابیں تبدیل ہو گئیں، تو انہوں نے ایسے کیا، یہودیوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہر نبی نے بتایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک نازل ہوں گے دوبارہ آسمانوں سے، اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا، اور مہدی علیہ السلام کی ہمیں واضح نشانیاں بتائیں، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والدین کا نام کیا ہوگا، وہ کون ہوں گے، اور ان کی بیعت کہاں کی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی واضح بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے آسمانوں سے، انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، اور کیا ٹائم ہوگا۔ تو چونکہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، اس لیے وہ یہ تو تبدیل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے باقی کتابوں میں تبدیلیاں کر کے یہ کیا کہ تبدیل کر کے انہوں نے باقی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال بنا کر پیش کر دیا، اور دجال کو عیسیٰ بنا کر پیش کر دیا۔ چونکہ ساری امتیں انبیاء کی قومیں ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مانتا ہے، اور باقی وہ 3 کتابیں بھی چاہے تحریف شدہ ہی ہوں، انہوں نے پڑھ رکھی ہیں، پتہ تو سب کو ہے، لیکن چونکہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہے، تو منتظر تو سارے ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے نصرانی ہوں، جو بھی آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، منتظر تو سارے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کا بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور دجال کا بھی ان کو پتہ ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، وہ آئے گا۔ لیکن چونکہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں، بدی کے اعلی کار ہیں، تو انہوں نے کتابوں میں تبدیلیاں کر کے یہ کر لیا۔ تو وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو نہیں مانتے، وہ دجال کو عیسیٰ سمجھتے ہیں، اور عیسیٰ کو دجال سمجھتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب دوسری بات کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، یہ بات میں نے اس لیے کی تاکہ جو بات میں آپ سے کروں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ بتانے کا مقصد کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں یہودی کیوں آئے تھے، ان کا آنے کا مقصد کیا تھا۔ اور اب دوسری بات کہ میں نے کہا تھا کہ دجال ایران سے ظاہر ہوگا، اور میں پہلے پارٹ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایران میں یہودی رہتے ہیں، اور یہودی ایران کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں۔ یہودی ایران میں الیکشن لڑتے ہیں اور پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں۔ ابھی پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ تحقیق کر لیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کی چھت کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا بھی بنا ہوا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایران میں تھوڑے نہیں
2 صوبے ہیں یہودیوں کے جو ایران میں رہتے ہیں۔ سنی ایران کی 26% آبادی ہے۔ سنیوں کو وہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن یہودی ایران میں رہتے ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں، وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنتے ہیں۔ اب پہلے تو میں نے بتا دیا کہ مدینہ میں کیوں آئے تھے، اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایران میں یہودی کیوں گئے، کیوں رہتے ہیں۔ مدینہ میں تو وہ آئے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا تھا، نیک بندے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھ کر ان پہ ایمان لائیں گے۔ ایران میں یہودی اس لیے رہتے ہیں کہ جب کتابوں میں تحریف ہو گئی، کتابوں میں تحریف کے بعد دجال کو عیسیٰ نعوذ باللہ بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال بنا دیا، تو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، چونکہ ان کی کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور چونکہ وہ اس لیے ایران میں بیٹھے ہیں کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے ایران میں یہودی آباد ہیں، ان کا مقصد یہ ہے۔ ورنہ عالمی مالیاتی اداروں، امریکہ دشمنی، اسرائیل وغیرہ کی وجہ سے وہاں یہودیوں کو رہنے کا، آباد کرنے کا اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، ایک یہ شیعوں کا عقیدہ ہے 12واں امام غائب جو چھپ گیا تھا ظاہر ہوگا، یہ بھی اسی عقیدے سے میل جول رکھتا ہے اور اسی لیے یہ ایران کی بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ 12واں چھپا ہوا آئے گا، اور وہ بھی یہودیوں کے عقیدے سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو ثابت ہو گئی منطق سے بھی، سوچنے بوجھنے سے بھی، کہ وہ دجال جو ہے وہ ایران سے ظاہر ہوگا۔ اور اب علماء کی، ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے، ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے، آپ کتابیں پڑھیں، ان کی ریسرچ کے مطابق بھی دجال ایران سے ہی ظاہر ہوگا، اور دجال کے ساتھ اس کے پیروکار ہوں گے۔ دجال سب سے پہلے اپنے آپ کو مہدی بنا کر ظاہر کرے گا تاکہ آدمیوں کو، عوام کو، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ ان کا نجات دہندہ کا لفظ بھی یہودیوں میں بہت عام ہے، نجات دہندہ بنا کر ظاہر ہوگا۔ جب لوگ جوگ در جوگ اس کے ساتھ شامل ہونے لگیں گے تو پھر وہ محدودیت، پھر وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور ہمارے جیسے کمزور ایمان والے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ لوگ بہت زیادہ اس کے ساتھ، چونکہ سائنس ترقی کر چکی ہوگی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت بھی دی ہوئی ہے، تو اس کے چند جادو ٹونے یا جو بازیگر اور جو شبدہ بازیاں بھی اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوں گی، تو لوگ چونکہ ہم شبدہ بازیاں دیکھ کر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی بہت پہنچا ہوا ہے، اس نے یہ کرامت دکھا دی، تو لوگ اس کے پیروکار بنتے چلے جائیں گے۔ جب اس کے پیروکار بنیں گے تو پھر وہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ کسی آدمی کو مار کر زندہ بھی کر دے گا، ایک دفعہ اس کو اختیار ہوگا علماء کے قول کے مطابق۔ اور جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے والدین کی ملاقات بھی کروائے گا، اور چونکہ
آج کل سب کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائنس اور کمپیوٹر اتنی ترقی کر چکا ہے کہ کسی کی بھی تشبیہ بنانا، تصویر بنانا ممکن ہے، اور جیسی بھی بنا سکتے ہیں، اس جیسی آواز بھی نکل سکتی ہے۔ تو لوگ اس کے ساتھ جوک در جوک ملتے چلے جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، اور وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا اور اپنے فرما برداروں کو جنت میں ڈالے گا، لیکن جو جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ دراصل جنت ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی گزارشات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی اسلامی ملک کا برادر اسلامی ملک نہیں ہے، کسی بھی اسلامی ملک کا بھائی نہیں ہے، اور بذات خود یہ اسلامی ملک بھی نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر میں نے پہلی ویڈیو میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اگر ایران سے امریکہ یا اسرائیل کی طرف ایک گولی یا راکٹ بھی فائر ہو جائے تو آ کر میری قبر پہ پیشاب کر دینا۔ یہی میرے علم کے مطابق چند وجوہات تھیں، جن وجوہات کی بنا پر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایران اصل میں یہودی ملک ہے، امریکہ کے زیر اثر ہے۔ ایران نے جہاں جہاں امریکہ نے حملے کیے، ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ اب یہ تو کم عقل اور بے وقوف ترین شخص بھی یہ سمجھے گا کہ ایک دشمن ملک ہے اور اس کا میں ساتھ دیتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ افغانستان میں امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے امریکہ کی مدد کی، عراق میں امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے عراق میں امریکہ کی مدد کی، شام میں امریکہ نے حملہ کیا تو شام میں ایران نے امریکہ کی مدد کی، اور اسی مدد سے کی وجہ سے یا اسی کے لیے افغانستان میں جب امریکہ نے اپنی حکومت بنائی تو شیعہ کو اپنا وزیر اعظم یا صدر بنایا، اور اسی طرح اگر عراق میں امریکہ نے حکومت بنائی تو جو عراق کے حکمران بنائے وہ بھی شیعہ تھے، اسی طرح شام کے تو ہیں ہی شیعہ۔ تو یہ نورا کشتی صرف عوام کو دکھانے کے لیے، بھولے بھالے سنیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ نورا کشتی کرتے ہیں۔ یہ آپس میں ایک ہیں اور ان کا اصل دشمن صرف اور صرف وہ ہے جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، جو صحیح العقیدہ خلافت راشدہ پر یقین رکھنے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، آخری نبی ماننے والا مسلمان ہے۔ ان کا دشمن صرف اور صرف وہ ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو وہ ان کا دشمن ہے۔ اور ایران کو دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے تو کافی بڑا ملک ہے، تو اس نے یمن میں بھی حوثی پالے ہوئے ہیں، پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے کوئی جماعت، اور بہت سی جماعتیں پاکستان میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں۔ اس نے بھی کیسی کیسی جماعتیں اور کیسے کیسے گنڈے اور سازشی عناصر ٹھونسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پراپوگنڈا ملک ہے، یہ بھی جیسے گریٹر اسرائیل، اور یہ بھی گریٹر ایران کی طرح، گریٹر ایران چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کی طرح، اور در حقیقت یہ ایک ہی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ایران کے موضوع پہ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت سا وقت ہے اور بہت سا نالج ہے، میں کافی باتیں آپ سے کر سکتا ہوں، اور دوبارہ انشاءاللہ ملاقات میں آپ سے ایران کے بارے میں دوسرے موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ تو اب میں جو آپ سے بات کی تھی دجال کے بارے میں، صرف وہ میرا موضوع تھا، اور اسی موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔
تو اب آخری بات جو میں ہر ویڈیو کے ہر ولاگ کے اینڈ میں کہتا ہوں کہ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں، اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو آپ براہ مہربانی میری حوصلہ افزائی کریں، اور حوصلہ افزائی کرنے کا ایک اور واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو یہ باتیں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، ان کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ساتھ میں آپ گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹس آپ تک فوری پہنچ جائے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ 8 فروری کی آمد ہے، الیکشن قریب ہیں۔ حافظ جنرل عاصم منیر کا ہماری قوم پر احسان ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ نہیں لگایا، ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی مرضی کا حکمران کا انتخاب کریں۔ تو بھائیو، 8 فروری والے دن ہم نے بہت سوچ سمجھ کے، بہت غور و فکر کے ساتھ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ ہر بندہ عقل اور شعور رکھتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کس نے ملک کا بھلا سوچا اور کس نے ملک کو لوٹ کھسوٹ کر انہی کافروں کے دیس میں اپنا پیسہ جمع کیا۔ اگر میں اپنی بات بتاؤں، اگر یہ نواز شریف چاہے اربوں خربوں ڈالر اس نے پاکستان کا لوٹ لیا، اگر یہ اربوں خربوں ڈالر لوٹ کر یہی سرمایہ اپنے پاکستان میں ہی رکھتا، یہیں اپنی انڈسٹریاں لگاتا، یہیں کارخانے ملیں لگاتا، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو روزگار ملتا، عوام اس سے خوش رہتی، اور بھلا پھر یہ اپنی موت تک پاکستان کا بااختیار وزیر اعظم رہتا، اسی کو کس نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ یہودی ایجنٹ ہونے کا، یہودی اسلام دشمنی کا یہ بھی بڑا ثبوت ہے کہ اپنے ایجنٹ مسلط کرو، اس ملک سے لوٹو کھسوٹو، پیسہ لوٹو اور پھر اپنے ملکوں میں لے کے جاؤ۔ تو یہ یہودی ایجنٹ نے یہاں سے اربوں ڈالر چوری کیے، اتنا پیسہ یہاں سے لوٹا کھسوٹا، اتنا پیسہ یہاں سے لوٹ کھسوٹ کے وہ لندن لے کے گیا، اور چونکہ یہودی اس کے پارٹنر ہیں، اس کی کمپنیوں میں حصہ دار اور شراکت دار ہیں، تو یہ پیسہ وایا ان یہودیوں کے وایا لندن جاتا اسرائیل میں ہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ غور و فکر اور سوچ سمجھ کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینے ہیں۔ کیا آپ نے ووٹ اس کو دینے ہیں کہ جو آپ سے لوٹ کھسوٹ کے یہودیوں تک پیسہ پہنچائے، یا آپ نے ووٹ اس کو دینے ہیں جو غریبوں کے لیے قیام گاہیں اور لنگر خانے قائم کرے، اور غریب آدمی کے شناختی کارڈ میں 10-10 لاکھ روپیہ ڈال دے کہ اب جب بھی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پیش آئے، غریب بندے ہو، آپ کو علاج کی ضرورت پڑے، تو آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی، زمینیں جائیدادیں جانور بیچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے شناختی کارڈ میں 10-10 لاکھ روپیہ موجود ہے، آپ اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا جہاں سے مرضی علاج کروائیں اور قیمتیں مستحکم کرے، اور یہ اعلان کرے کہ اب معیشت چل پڑی ہے، اب انشاءاللہ قیمتیں اس پہ قائم رہیں گی، اس سے زیادہ ہم نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو آپ نے غور و فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ اس آدمی کو ووٹ دینا ہے، اور باقی ہر کسی کو، ہر جاندار کو زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے اور موت سے کتنا خوف آتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو 8 فروری کو ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، غداروں، ملک اور ملت کے دشمنوں کی سیاسی موت کا دن ہے، اور یہ اپنی موت سے بچنے کے لیے جو ان کے بس میں آئے گا، یہ اپنے ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ تو بہت سے کوشش ہوگی، میں آپ سے پیشین گوئی کرتا ہوں، دنگے فساد بھی ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے،
ہو سکتا ہے کہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوں، وہ عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے، عوام کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، تاکہ ٹرن اوور کم سے کم رہے اور ہمیں دھاندلی کرنے میں، جیلی ووٹ ڈالنے میں آسانی ہو۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ نے دھونس دھاندلی میں نہیں آنا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے جوک در جوک جانا ہے، آپ نے اتنے ووٹ ڈال دینے ہیں، ہم اپنے پیارے خان کو اتنے ووٹ آپ نے ڈال دینے ہیں کہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، اتنی دھاندلے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے، ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے۔ اور چونکہ 8 فروری کو انشاءاللہ العزیز ان کی سیاسی موت ہے، اور موت بہت تکلیف دہ چیز ہے، ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے، تو یہ اپنی موت سے ڈرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت پھیل چکی ہے کہ ہم مورود الزام دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیرتے، ہم دوسرے پہ تنقید کرنے میں ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے کی بجائے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں، اپنے آپ کو سدھاریں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور پیشین گوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن پورے پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے گا، قانون نافذ ہو جائے گا، آئین پاکستان ہو جائے گا، اور پورا پاکستان دنیا کا سب سے پرامن اور اچھا ملک بن جائے گا۔ تو لہٰذا دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے، دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، انشاءاللہ پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی، اپنی گلی کی، اپنے محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ایک دن پورا پاکستان شیشے کی طرح چمکتا دمکتا ملک بن جائے گا۔ اور درختوں کے بارے میں ہمارے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی نے جو بلین ٹری نامی سونامی کا کہا تھا، درختوں کی اہمیت، چونکہ بقول ان کے انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، قرآن پاک بھی انہوں نے پڑھا ہے، اب وہ جیل میں بھی قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو درختوں کی اہمیت کے بارے میں ایک ہی حدیث پاک کافی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسواک کو بھی پھینکنے کا حکم نہیں ہے، مسواک کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کی مسواک ختم ہو جائے تو اس کو زمین میں گاڑ دو۔ تو وہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک درخت لگا رہے ہو، ایک پودا لگا رہے ہو، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ سور پھونکا جا چکا ہے، قیامت آ چکی ہے، تو آپ پھر بھی اس پودے کو زمین میں گاڑ دو۔ پودوں کی اہمیت کے لیے یہی حدیث پاک کافی ہے۔ اور تیسری بات آپ سے دوبارہ پھر میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ اپنے آپ پہ ملک کا آئین نافذ کریں، ملک کا قانون نافذ کریں، ملک کی شریعت نافذ کریں، اپنے ارد گرد صفائی بنائی رکھیں، اور چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر کے احسان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا حکمران خود منتخب کریں، اور بہت ہی غور و فکر اور سوچ کے ساتھ منتخب کریں، اور ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹ کا پہرا بھی دیں جب تک آپ کا پریزائڈنگ افسر رزلٹ کا اعلان نہ کرے اور رزلٹ کی کاپی آپ کو نہ دے،
تب تک آپ پولنگ بوتھ سے واپس نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کی دوبارہ درخواست کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جمیرہ پارک کا تیسرا پارٹ بھی جلد ہی بناؤں گا۔ یہ 2 پارٹ میں نے اس کے 6 محلے یعنی کہ 6 ڈسٹرکٹ آپ کو دکھا دیے ہیں۔ دوسری طرف 3 محلے اور 3 ڈسٹرکٹ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو تیسرے پارٹ میں دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔